اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ ویڈیو ریکارڈ کرانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کی تربیت بھی کی جائے، لوگوں کو آگہی حاصل ہو، لوگوں کو ان کے حقوق کا علم ہو، لوگوں کو تھوڑا سا سیاست سے متعلقہ جو سلسلہ ہے اس کا بھی شعور ہو، لوگوں کو تھوڑا بہت پتہ ہو کہ ان کے حقوق کیا ہے اور وہ کہاں کھڑے ہیں، ایز اے پاکستانی ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اب مثلاً میں اس بات کا بڑا مجھے ساری زندگی احساس رہا ہے کہ میرا ملک جو ہے نا، اس میں جو دولت کی تقسیم ہے وہ بڑی ناقص اور غلط ہے۔ مثلاً کچھ لوگ تو تھوڑے سے بہت امیر ہیں، ان کے پاس وافر ذرائع ہیں، اور کثیر تعداد میرے ملک کے لوگوں کی خط غربت سے بھی نیچے رہ رہے ہیں۔ اب یہ میں پھر کسی وقت انشاءاللہ 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خط غربت کیا ہے اور اس سے ہم کیسے ماپتے ہیں، میجر کرتے ہیں کہ اتنے لوگ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں۔ ایوریج آمدنی ایک پاکستانی کی کتنی ہے اور کتنی ہونی چاہیے؟ ویری سوری۔ اور دوسرا یہ کہ یہ غربت کیوں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی اس وقت پیدا ہو رہا ہے وہ کتنا مقروض ہے، وہ قرضہ لے کر اس دنیا میں آنکھیں کھول رہا ہے، اور جو فوت ہو رہا ہے اللہ کے پاس جا رہا ہے، واپس جا رہا ہے جہاں سے وہ آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم روز پڑھتے ہیں کہ اسی طرف ہم نے، اس کی ہی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو کتنے رقم کا وہ مقروض ہے اور کس کا مقروض ہے اور کتنا قرضہ اس کے ذمہ ہے، یہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک نشست میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گا۔ فی الحال مجھے جو یہ خیال ہو رہا ہے نا کہ جی یہ کیوں ہے، یہ بندے ایک بہت غریب ہے اور ایک بہت امیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح پیدا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو سب کو ایک جیسا ہی پیدا کیا ہے، ایک ہی سسٹم سے پیدا کیا ہے اور ایک ہی سسٹم سے مارے گا۔ جسمانی سلسلے بھی اسی طرح ہے اور باقی بھی کھانا پینا سونا، بلکہ جینا مرنا میرے اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں سلسلہ کیا ہے۔ آگے یہ ہماری تقسیم ہے کہ میں زورآور ہوں تو میں زیادہ پیسے چھین لیتا ہوں، زیادہ اپنی دھوس سے زیادہ لے جاتا ہوں، اپنے حصے سے زیادہ، اور جو غریب آدمی، جو شریف آدمی ہے، جو جائز آمدنی پر رہتا ہے، جو حق حلال کی سوچ رکھتا ہے، اس کا اور۔ اس وقت جو میری جسم میں، جو دماغ میں کل بلا رہی ہے نا چیز، وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے بہت سارے امیر لوگ یہاں سے پیسے اسی ملک سے کما کر وہ باہر لے جاتے ہیں۔ آج کل یہ چیف آف آرمی سٹاف ہمارے مہربانی کر رہے ہیں تو انہوں نے نوٹس لیا ہے اور کارروائی کر رہے ہیں کہ یہ
جو ہے اینٹی سمگلنگ سلسلہ، اور یہ جو پیسے منی لانڈرنگ جو لوگ کر رہے ہیں، پیسے سمگلنگ، کرنسی کی سمگلنگ ہو رہی ہے، یہ جو اس وقت امریکن سکہ ہے، جو کرنسی ہے US ڈالرز، جو ہمارے ہاں جس سلسلے سے ہم پیمنٹ کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ باہر جا رہی ہے۔ یعنی جب یہ شور مچا ہے مہنگائی کا اور چیزوں کی، یہ چینی مہنگی ہو گئی جی، اور ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے پاکستانی روپے کے مقابلے میں، اس کی قیمت بڑھ رہی ہے اور پاکستانی سکے کی قیمت کم ہو رہی ہے، تو یہ اس پر زیادہ شور مچا، تو چیف آف آرمی سٹاف نے اپنے ذمے لیا کہ جی ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ اس لیے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہمارے ایک کہ پہلی حکومت جب تھی تو ہمارے ایک وزیر صاحب کا بیان تھا، جو میں نے اپنے ان گناہ گار کانوں سے سنا اور ٹی وی پر آنکھوں سے، گناہ گار آنکھوں سے دیکھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ اتنے کروڑ کے جو ڈالرز ہیں وہ فلاں ہمارے ہمسایہ ملک جو ہیں اس کے ذریعے سے وہ سمگل ہو رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں۔ سچی بات ہے، مجھے افسوس بھی بڑا ہوا کہ وہ اتنی بڑی وزارت کے وہ انچارج تھے اور بڑے اہم وزیر ہیں تھے، یعنی وہ اس وقت مجھے خیال اس وقت ہے کہ یہ کہنے کی بجائے ان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو روکیں۔ وہ کیبنٹ کے ممبر ہیں، کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو لکھ کر بھیجیں، انیشیٹو لیں، اس کو موو کریں اور اس کو بند کرائیں، اس کو ہائی لائٹ کریں کہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں ڈالرز کی کمی ہو رہی ہے اور اس کمی کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت جو میں آپ کی خدمت میں جلدی سے بات کرنے کے موڈ میں وہ یہ ہے کہ سارے بندے جنہوں نے باہر اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں اور فورن ایکسچینج میں، مطلب فورن کرنسی میں، ایک بندے نے انگلینڈ میں، ایک بندے نے سوئٹزرلینڈ میں، ایک بندے نے USA میں، ایک بندے نے کینیڈا میں، کسی دوسرے ملک میں اکاؤنٹ رکھے ہیں، کیسا ہی اچھا ہو کہ وہ اپنے سارے اکاؤنٹ جو ہیں جو انہوں نے باہر رکھے ہیں پاکستان میں لے آئیں۔ ذرا غور کیجئے گا، سارے دوست، مائیں بہنیں، بچیاں، برخورداریاں جو سمجھتے ہیں اس بات کو، پلیز میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو سوچئے، سمجھیے اور اس کو اٹھائیے، اس پر آواز اٹھائیے کہ جناب آپ اپنے پیسے اپنے پاس ہی رکھیں۔ صرف یہ ہے کہ باہر سے پیسے اپنے ملک میں لے آئیں۔ ساری کرنسیاں جو باہر فورن ایکسچینج میں ہیں وہ اپنے ملک میں آ جائیں گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، تھوڑی بہت اکنامکس میں نے بھی پڑھی ہے۔ I did my master in economics in 1967۔ تو یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا یہ احساس ہے اور پتہ ہے اور یہ ادراک کر رکھتا ہوں کہ جب وہ سارے پیسے پاکستان میں آ جائیں گی، آپ یقین کریں ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں کسی ورلڈ بینک سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم کتنے ملکوں میں ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے اور کتنی مشقت کرتے رہے وہ، اور کس طرح وہ اس بات کو ایکسپلین کرتے رہے قوم کے سامنے کہ مجھے کتنی یہ IMF سے جو باتیں ہوتی رہیں، انہوں نے کہا IMF رگڑے دے رہا ہے، ہماری نکیریں کٹا رہا ہے۔ نکیریں کیا ہوتی ہیں؟ ناک کے بل، ترلے منتیں کرا رہا ہے، اور ہماری اتنے مہینے لگے، انہوں نے اتنا ذلیل کیا پاکستانی قوم کو کہ ہمارے جو وزیر خزانہ تھے اس وقت، ان کی جو ایکسپرٹیز تھی وہ بھی کام نہ آئی،
بڑی کوشش کی انہوں نے، بہت زیادہ محنت کی، لیکن وہ کارگر نہیں ہوئی۔ اور آخر پہ اب جو اس وقت سلسلہ ہے وہ سارا اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں شرائط جو وہ آئی ایم ایف کہتا رہا وہ ہمیں ماننی پڑی، ورنہ اس کے بغیر کباڑا ہو رہا تھا، سسٹم ختم ہو رہا تھا، ہم ڈیفالٹ میں جانے کے خطرے سے دو چار ہو رہے تھے۔ تو جناب والا باقی باتیں پھر کریں گے۔ اب اس وقت میں اور آپ یہ آواز اٹھائیں کہ جناب جن کے بھی اکاؤنٹ باہر ہیں، میرے، آپ کے، اس کے سیاست دانوں کے، ریٹائرڈ بیوروکریٹس کے، کاروباری بندوں کے، جاگیرداروں کے، جناب سرمایہ داروں کے، جس کے بھی ہیں، وہ خدا کے لیے پاکستان کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، اپنے بھائیوں کی خاطر، بہنوں کی خاطر، عزیز و اقارب کی خاطر، اس ملک کے غریب لوگوں کی خاطر، اس جہان کے لیے، اگلے جہان کے لیے، اللہ اور رسول کے لیے، اپنی عاقبت کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ساتھ نہیں لے جانے، نہ میں نے نہ آپ نے، ایک پیسہ بھی، ایک پینی بھی، ایک ڈالر بھی، ایک پاؤنڈ بھی، پاؤنڈ سٹرلنگ، ہم ایک پیسہ بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ بات سن لیں، آج آپ نے سنی ہوئی ہے، میں دہرا رہا ہوں، ناراض نہ ہو جائیے گا، کہ جو کھا لیا میں نے، جو میں نے پی لیا، جو میں نے پہن لیا، جو میں نے کر لیا اپنے استعمال میں، وہ میرا ہے، اور جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں پیچھے، وہ اللہ کے بندوں وہ میرا نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم جب آپ سے کہہ رہا ہوں تو اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اور اپنے آپ کو کھینچ رہا ہوں کہ جو تمہارے پاس ہے اس کو غنیمت جانو اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ جو تم خود خرچ کر جاؤ گے وہی ہے، اور جو پیچھے چھوڑ جاؤ گے پھر اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آج کے دن کی یہ اصل یہ ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے، ہم سب کو یہ باور کرائیں اور مجبور کریں ان کو کہ جناب آپ اپنے اکاؤنٹ اپنے نام رکھیں لیکن پاکستان میں لے آئیں۔ اتنی سی بات ہے یار، اتنا نہیں آپ کر سکتے؟ نہیں تو پھر آپ سارے پاکستانی جو ہے نا، یہ بات یہ ہے کہ اس پر اعلان کریں کہ جناب پھر آپ کا ہمارا تو کوئی تعلق نہ رہا۔ اگر اس ملک سے کمائے ہوئے پیسے آپ باہر لے گئے ہیں اور آپ نے باہر رکھے ہوئے ہیں، اس کا فائدہ تو باہر کے ملکوں کو ہوگا، اور ہم یہاں ترس رہے ہیں فورن ایکسچینج کے لیے، ہم امپورٹس کم کر رہے ہیں، ہم ایکسپورٹس کے لیے پنجابی سے کہتے پباں پار ہو رہے ہیں، اڈیاں پر، اور 100 قسم کے غربت کے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ اس بات کو بار بار دہرائیں، اور ان کو اس بات بے شک دھمکی لگانی پڑے تو لگائیں کہ جناب پھر آپ کا ہمارا وہ سلسلہ نہیں جو ایک ملک کے رہنے والوں کا ہے۔ آپ کو غریبوں کا، یہ مرنے والے جو ہوئے پڑے ہیں، جن کو روٹی کے 2 وقت کے کھانے کا لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے پیسے کمال ہو گئی ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ اس ملک سے آپ نے کمایا ہے، اس ملک کے پیسے لے کر آئیں جناب۔ آپ اس ملک میں نہیں لائیں گے تو ہمارا آپ کے ساتھ پنجابی کے اندر کٹی ہو جائے گی۔ پھر یہ سیاست، یہ ووٹ، یہ فلانا، یہ دھماکہ، پھر کچھ نہیں چلے گا۔ اس پر غور کیجئے، پھر انشاءاللہ اس موضوع پر بات ہوگی۔ تھینک یو۔